حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، مشکوٰۃ شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور بخاری شریف اور مسلم کے اندر بھی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ فرمایا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیز تیار کر رکھی ہے کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ اس کی خوبیوں کو کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کی ماہیت کا خیال گزرا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت ایسی جگہ تیار فرمائی کہ جس کا ذکر یہاں فرمایا کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی کے دل پر اس کی ماہیت کا خیال گزرا۔ سبحان اللہ۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، اور ان میں سے 80 صفیں اس امت کی ہوں گی اور 40 صفیں دوسری امتوں کی ہوں گی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سب سے زیادہ ہوگی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سب سے زیادہ ہوگی۔ 180 صفیں فرمائے اس امت کی ہوں گی، اور 80 صفیں اس امت کی اور 40 صفیں دوسری امتوں کی۔ تو چند سال پہلے یہ منصوبہ بندی والے بیچارے بڑے ذلیل و خوار ہو کے گھر گھر پھرتے رہے، ہسپتالوں میں، گھروں میں منصوبہ بندی کے اس قسم کے جو واہیات خیالات تھے ان کے بارے میں یہ علماء سے ان کے بحث مباحثے بھی ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم بھی تمہیں رزق دیتے ہیں اور پہلوں کو بھی ہم ہی رزق دیتے رہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ اپنی اولاد کو ختم کرے اس ڈر سے، تنگی کے خوف سے، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کے اخراجات کہاں سے پورے کریں گے، خرچہ کہاں سے پورا کریں گے، تو اس لیے کہ ٹھیک ہے وہ انہوں نے نعرہ لگایا کہ بچے 2 ہی اچھے، تو یہ حدیث مبارکہ کے خلاف ہے چیز، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے رزق کا ذمہ دار، اس نے اس کا رزق کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے۔ اللہ پر واجب کوئی چیز نہیں، بندوں کو رزق دینا اس پر واجب نہیں، بلکہ اس نے اپنے ذمہ کرم پر یہ لیا ہوا ہے، اپنے کرم سے اپنے اوپر یہ ذمہ لیا ہوا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ہر ایک چیز کا جو رزق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ تو جو اس خوف سے اپنی اولاد کو ختم کرے، قتل کرے، منصوبہ بندی کا یہ پروگرام چلائے اپنے گھر میں، تو فرمایا اس پر ذلت اور جو ہے وہ مسلط کی جائے گی، اس پر اور ذلت مسلط کی جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جب بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فرشتے کو، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ لکھ، اب وہ لکھ، اس کا سعادت مند ہونا لکھ، اس کا بدبخت ہونا لکھ، اس کی زندگی لکھ، اس کی موت لکھ، اور اس کا رزق لکھ۔ اب کتنا رزق اسے ملنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو بندے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی وہ مقرر فرما دیتا ہے۔ وہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت منقول ہے کہ بندے کو رزق جو اس کے نصیب میں ہے وہ اسے ملنا ہوتا ہے، بندہ جلدی کر دیتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے حرام ذریعہ جو ہے وہ اختیار کر لیتا ہے۔ اب جو اس کے نصیب میں رزق ہے وہ تو اسے ملنا ہی ملنا ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی خاصیت ہے کہ سب سے زیادہ آپ کی امت ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر جنتیوں کی عورتوں میں سے کوئی عورت زمین میں کی طرف جھانکے تو آسمان سے زمین تک منور ہو جائے، اور ساری فضا زمین سے آسمان تک خوشبو سے معطر ہو جائے، اور اس کے سر کی اوڑھنی دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے نعمتیں پیدا فرمائی ہیں، لیکن یہ کفار اور یہود و ہنود نے دنیا میں ایسا ایک ماحول پیدا کر دیا ہے کہ یہ لوگوں کو لگے کہ یہ دنیا ہی جنت ہے۔ اب کفار کی حقیقت ہے جنت دنیا ہی ہے، لیکن انہوں نے مسلمان ممالک میں اور مسلمانوں میں ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا ہے اور ہمیں ایسے ماحول میں پھنسا دیا ہے کہ ہم سمجھیں کہ دنیا ہی جنت ہے، حالانکہ یہ حقیقت نہیں، اس کا حقیقت کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں، جنت جو ہے وہ جنت ہی ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، دنیا کافر کی جنت ہے، اور قید خانے میں تکلیفیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، تو کافر کے لیے جنت ویسے ہر قسم کی آسانیاں ملتی ہیں، تو کیا اس میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کی
مصائب اور مصیبت پریشانیوں سے بچائے، اور جو ہمارا مقدر ہے ان پر ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں اللہ تعالی ہمیں نبی پاک کی شفاعت نصیب فرمائے۔